بہت عرصہ پہلے ریاست قازقستان پر ایک سلطان کی حکومت تھی۔ اس ریاست کا سلطان بہت مضبوط تھا، لیکن قدرتی طور پر وہ ریاست اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے محروم تھی، کیونکہ وہاں نہ ہی اناج ہوتا تھا اور نہ ہی خشک میوے، جس کی وجہ سے سلطان کو باہر کے تاجروں کو بہت سی سہولیات دے کر اپنے بازار میں لانا پڑتا تھا تاکہ زندگی کی تمام ضروریات کی چیزیں اپنے لوگوں کو مہیا کر سکیں۔ وہ سلطان کے لیے بہت مشکل وقت تھا، لیکن سلطان نے ہمت نہ ہاری اور انتھک محنت کے ساتھ اپنی ریاست کے تمام امور کو چلاتا رہا اور اپنی رعایا کی خدمت کرتا رہا۔ ایک دن سلطان کو خبر ملی کہ بڑے بازار میں نان بائیوں نے روٹی کی قیمت 5 گنا زیادہ کر دی۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران و پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ لوگوں نے اتنی زیادہ قیمتیں بڑھا دی۔ پھر سلطان کے ذہن میں ایک جواب آیا کہ لگتا ہے کہ تاجروں کو ان کے خفیہ سراغ رساؤں کی طرف سے ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری ریاست اناج جیسی نعمت سے محروم ہے، لہذا وہ اپنی مرضی سے یہاں اناج بیچنا چاہتے ہیں۔ پھر سلطان نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک عام گاہک کے بھیس میں تیار کرو، میں بازار کے لیے روانہ ہوں گا۔ سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور اس بازار کی طرف چل پڑا۔ سلطان عام خریدار کی شکل میں بازار میں داخل ہوا۔ سلطان نے دیکھا کہ بازار کی حفاظت پر مامور کماندار کا رویہ خریداروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور وہاں کے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ سلطان سمجھ گیا کہ بغاوت ریاست کے اندر سے اٹھی ہے تو تاجروں کا کیا جرم۔ سلطان ایک عام نان بائی کی دکان کے پاس سے گزرا تو ایک بوڑھی عورت ایک روٹی خریدنے کے لیے گئی۔ وہ گھر سے ایک روٹی کی قیمت لائی تھی، لہذا جب اس نے آ کر روٹی کی قیمت پوچھی تو روٹی کی قیمت 5 گنا زیادہ تھی، اور تندور والے نے بوڑھی کو خالی ہاتھ پیچھے لوٹا دیا۔ بوڑھی عورت کہتی رہی، بیٹا میں بڑی دور سے پیدل سفر کر کے آئی ہوں، میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں، میں بھوک سے مر جاؤں گی، تو مجھے ایک روٹی دے دو۔ لیکن اس نان بائی والے نے کہا، اماں جی میری مجبوری ہے، میں آپ کو ان پیسوں سے یہ روٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر کسی بھی بڑے تاجر کو یہ پتہ چل گیا تو وہ آ کر میری دکان کو تہس نہس کر دیں گے اور مجھے بھی یہاں سے دھکے دے کر نکال دیں گے۔ یہ سب باتیں سلطان سن رہا تھا۔ سلطان کو بڑا غصہ آیا، لیکن سلطان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسی دکان کے اندر چلا گیا اور 2 روٹیاں خریدی اور واپس باہر آیا اور اس بوڑھی کو کہا، اماں جی آپ یہ 2 روٹیاں قبول کر لیں، کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے لی تھی، لیکن اب مجھے خیال آیا کہ ہمارے گھر میں تو پہلے ہی کھانا موجود ہے، لہٰذا آپ رکھ لیں۔ بوڑھی اماں خوددار عورت تھی، اس نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن سلطان کے بار بار اصرار کرنے اور یہ کہنے پر کہ روٹی جیسی نعمت کے ضائع ہو جائے گی کی وجہ سے اس بوڑھی عورت نے سلطان کی پیشکش قبول کر لی۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ جہاں میری رعایا اتنی خوددار ہے، وہاں تاجر اتنے بے رحم اور خود غرض ہیں۔ سلطان بازار کی ایک نکڑ پر گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جا کر یہ بات محل میں کہہ دو کہ آج سے 1 ماہ تک مسلسل محل میں روٹیاں بنیں گی، تمام انتظامات کیے جائیں۔ سپاہی نے سوال کیا، حضور آخر اس بات کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو سلطان نے کہا کہ ان نان بائیوں اور تاجروں کو سبق سکھانے کا یہ وہ واحد طریقہ ہے۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ جا کر تمام خادماؤں نوکروں کو حکم دو کہ مسلسل میرے آنے تک آج روٹیاں بناتے رہیں، حتیٰ کہ جا کر ملکہ کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی مدد کرے۔ سلطان کا حکم تھا، تمام لوگوں نے تعمیر شروع کر دی اور محل میں ہر طرف روٹیاں ہی روٹیاں بننے لگی۔ اب سلطان کا اصل میں منصوبہ یہ تھا کہ 1 ماہ تک مسلسل ہر غریب کے دروازے پر جب اس کو روٹی ملے گی تو اسے دوبارہ روٹی خریدنے کا ضرورت نہیں پڑے گی، اور اسی طرح جب 1 ماہ تک ان نان بائیوں سے کوئی بھی روٹی نہیں خریدے گا تو ان کو بہت زیادہ بڑا نقصان ہوگا اور وہ میرا مطالبہ ماننے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اگر میں نے تلوار کے زور پر ان کو کہا کہ تم اپنے دام کم کرو تو وہ یہ بازار چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سلطان نے عقل سے کام لیا، نہ کہ تلوار سے۔ اب سلطان بازار سے نکلنے لگا تو ایک بوڑھی عورت بازار کی کماندار کو کہہ رہی تھی کہ حضور بازار کے ساتھ ہی میرا گھر ہے اور میری ایک نوجوان بیٹی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہر رات ایک سلطان کا ایک خاص بندہ میری جھونپڑی میں آتا ہے
اور میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کر کے اور ظلم تشدد کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر میں آگے سے مزاحمت کروں تو مجھے خیمے کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہر رات اس کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ جب وہ یہ بات بازار کی حفاظت پر مامور کماندار سے کر رہی تھی تو ادھر سے سلطان یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ کماندار بہت مغرور تھا۔ اس نے بوڑھی عورت کو بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا اور کہا، کیا میں نے آپ کی بیٹی کی حفاظت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ قاضی کے پاس مقدمہ لے جائیں۔ سلطان کو بہت غصہ آیا اور پھر سلطان نے بوڑھی عورت کو اپنی طرف بلایا اور کہا، اماں جی آپ اپنا مسئلہ بتاؤ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ سلطان کا بہت ہی خاص بندہ ہے، اس کے ساتھ بہت سارے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی یا تو میں اپنی جان دے دوں گا یا پھر اس انسان کو سبق سکھا کر رہوں گا۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری 2 شرطیں ماننا ہوں گی۔ بوڑھی نے کہا، بیٹا بتاؤ کون سی 2 شرطیں ہیں؟ تو سلطان نے کہا کہ جو ایک عام آدمی کے بھیس میں تھا۔ سلطان نے کہا کہ رات کو جب میں آپ کی جھونپڑی کے اندر آؤں تو اس وقت چولہے میں جلتی ہوئی آگ بجھا دینا اور ایک پیالہ دودھ کا بھی تیار رکھنا، اور جب وہ نوجوان جھونپڑی میں آئے تو تم مزاحمت بالکل نہ کرنا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا میں اسی طرح ہی کروں گی۔ جب رات کا وقت ہوا تو معمول کی طرح سلطان کا خاص بندہ اس بوڑھی عورت کی جھونپڑی میں آیا اور اس بوڑھی کو نوجوان خوبصورت بیٹی کے ساتھ زبردستی زر کرنے لگا، اور ادھر سے سلطان جو عام آدمی کے بھیس میں تھا خیمے کے اندر داخل ہوا اور آتے ہی بوڑھی اماں نے آگ بجھا دی۔ سلطان نے تلوار چلائی اور اس نوجوان کی گردن کاٹ ڈالی۔ پھر سلطان نے بوڑھی اماں کو کہا، اماں جی ایک پیالہ دودھ کا لے آؤ۔ اماں جی ایک پیالہ دودھ کا لے آئی اور سلطان نے دودھ کا پیالہ پی لیا۔ پھر بوڑھی اماں جی سے کہا کہ اب تم آگ جلاؤ۔ جب بوڑھی اماں نے آگ جلائی تو سلطان نے فوراً سجدے میں گر کر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ دیکھ کر اس کی نوجوان بیٹی نے کہا، خدا کی طرف سے فرشتہ بننے والے اے نوجوان، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم نے دیا بجھانے کا کیوں حکم دیا؟ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا، میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس ریاست کا سلطان ہوں۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی لرز کر کانپنے لگی اور کہا، سلطان معظم آپ یہاں کیسے؟ آپ تو اس بازار میں ایک عام آدمی کی شکل میں تھے۔ یہ سن کر سلطان مسکرانے لگا اور کہا، میں اللہ کا گنہگار انسان ہوں۔ پھر لڑکی نے کہا، سلطان معظم آپ نے آگ کیوں بجھانے کا کہا تھا؟ سلطان نے کہا، میں نے اس لیے آگ بجھانے کا کہا تھا کہ ایسا غلیظ کام کرنے کی جرأت صرف سلطان کے وزیر، مشیر یا پھر سلطان کا خود اپنا خون یعنی میرا بیٹا کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آگ بجھانے کا کہا تھا کہ کہیں روشنی میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر میری تلوار رک نہ جائے۔ پھر بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا تم نے دودھ کا پیالہ کیوں پیا؟ تو سلطان نے کہا، بوڑھی اماں جب سے آپ نے مجھے یہ بات بتائی تھی اس وقت سے ایک گھونٹ پانی کا نہ ہی ایک لقمہ میرے پیٹ کے اندر گیا تھا، اور میں نے قسم کھائی تھی کہ اس انسان کو انجام کے گھاٹ اتارے بغیر مجھ پر سب کچھ حرام ہے۔ پھر سلطان سے اس بوڑھی اماں نے کہا، بیٹا تم نے سجدے میں گر کر شکریہ کس بات کا ادا کیا؟ تو سلطان نے کہا، اماں جی میں نے شکریہ اس بات کا ادا کیا کہ جب میں نے آگ جلتے ہوئے دیکھا تو وہ ظالم انسان نہ ہی کوئی وزیر، نہ ہی کوئی مشیر اور نہ ہی میرا اپنا بیٹا تھا، یہ کسی دوسری ریاست کا جاسوس تھا جو سلطان کی طاقت کو نہیں جانتا تھا۔ یہ کہہ کر سلطان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب سلطان محل میں پہنچا تو سلطان کے دیے ہوئے حکم کے مطابق تعمیل ہو رہی تھی، اور سلطان کو خبر ملی کہ دن رات محل میں روٹیاں بن رہی ہیں، اور محل کے تمام نوکر اور سپاہی ہر شام جا کر ہر غریب کے دروازے پر 3 دن روٹیاں رکھ کر واپس چلے آتے ہیں، اور اس دن سے لے کر اب تک کوئی بھی غریب بازار میں نان بائیوں سے روٹی خریدنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، انشاءاللہ وہ بہت وقت جلد آئے گا کہ جب وہ تمام ظالم انسان میرے قدموں میں ہوں گے۔ چند دنوں بعد سپاہی نے آ کر خبر دی کہ اب جتنے بھی نان بائی ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، ان کو لے آؤ۔ جب تمام نان بائی سلطان کے سامنے حاضر ہوئے تو سلطان کے قدموں میں گر کر گئے اور کہا، آپ جو چاہیں انہی داموں پر ہم روٹیاں بیچیں گے، لیکن آپ ایسا ظلم نہ کریں۔ سلطان نے حکم دیا کہ جس طرح تم پہلے داموں میں چیزیں بیچ رہے تھے اسی داموں پر بیچو گے، اور تمام اضافی دام ان غریبوں کو واپس کرو گے جو تم نے ان سے اضافی لیے تھے۔ اگر کوئی ایسا غریب جو روٹی خریدنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو مفت میں روٹی دے دیا کرو گے،
اور آ کر اس سے پیسے مجھ سے لے لینا۔ اس کے بعد تمام نان بھائیوں نے سلطان سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ پرانے داموں پر روٹیاں بیچیں گے، اور اسی طرح سلطان نے اپنی عقل مندی سے اس بوڑھی کو بھی ایک درندے سے نجات دلائی اور اپنی تمام رعایا کو اتنی بڑی مصیبت سے بھی نکال دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حاکم وہ نہیں ہوتا جو صرف تلوار سے لڑائی کر سکے اور دشمن کو ہرا سکے، بلکہ حاکم وہ ہوتا ہے جو نہ صرف لڑنا جانتا ہو بلکہ اپنے عقل سے ہر مشکل کا صبر کے ساتھ سامنا کر کے اس کو خاک میں ملا سکتا ہو۔ دوستو، عقل ہی وہ واحد چیز ہے جس سے بڑے بڑے سلطانوں نے نہ صرف سلطنتوں کو فتح کیا بلکہ اپنی تاریخ میں نام بھی رقم کیا۔ لہذا جب بھی آپ کسی بھی کام کے کرنے کے بارے میں سوچیں تو پہلے اپنے عقل سے اس کے بارے میں ضرور تحقیق کریں، خود سے پوچھیں، حتیٰ کہ پڑوس کی دیواروں سے بھی مشورہ کریں، اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں۔ جو کام انسان جذباتی کر کے کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر وہ انسان عقل سے کرے تو 100 میں سے 99% یہی رزلٹ آئے گا کہ انسان بہتری کی طرف جائے گا۔